الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ موت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ موت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ پاک کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پاک نے ہماری جان کو اور ہمارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ نہ یہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا ہے، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اب جب کوئی چیز کوئی شخص خریدتا ہے تو خریدنے والے کا مکمل حق ہوتا ہے، تصرف ہوتا ہے، چاہے جیسے استعمال کرے، سامنے والے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ہماری جان کو اور ہمارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو اب ہم جیسی زندگی چاہتے ہیں ویسی نہیں گزار سکتے، بلکہ جیسی اللہ چاہتے ہیں ویسی ہمیں گزارنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو جان میری ہے، جان میری ہے، میں نے دی ہوئی ہے، اگر صحیح استعمال کرو گے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ تم بھی مجھ سے راضی، میں بھی تم سے راضی، اور جنت کی تمہیں خوشخبری دوں گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کہتے ہیں جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے رب کو رب مانا، اپنے اللہ کو رب مانا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، حالات آئیں اس میں ڈاوا ڈول نہیں ہوا، استقامت سے جمع رہا، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ۔ سبحان اللہ، جس نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، دین اسلام کو اپنا مذہب اسلام مانا ہوگا اور زندگی گزاری ہوگی، تو اس کا آخری وقت ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ پاک فرشتوں کو بھیج رہے، اللہ فرشتوں کو بھیج رہے، جاؤ جاؤ میرے بندے کے اب آخری لمحات ہے، میرا بندہ میرے پاس آنے والا ہے، جاؤ اسرائیل اکیلے نہ جانا، کئی ہزار فرشتوں کو لے کر اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور اس بندے کے سینے پر جنت کا گلدستہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کے سامنے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے باغات اسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جنت کی نہریں اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جنت کے محلات اسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی روح تڑپنے لگتی ہے، مچلنے لگتی ہے، اور ابا مجھے بلا لیجئے، اور ابا مجھے بلا لیجئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے استقبال میں کھڑے ہوئے، کوئی نورانی مخلوق نظر آتی ہے نا، سر کو کوئی مخلوق مجھے نظر آ رہی ہے، تو وہ مخلوق ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس بندوں کے چاروں طرف سے وہ فرشتے
کھڑے ہو جاتے ہیں، جنت کا گلدستہ لے کر آتے ہیں، اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب دنیا چھوٹنے کا غم نہ کرنا، دنیا والے چھوٹنے کا غم نہ کرنا، مال دولت چھوٹنے کا غم نہ کرنا، اللہ تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے، اللہ تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ تو چین، سکون اور اطمینان کے ساتھ ان لوگوں کی روح نکالی جائے گی جس نے اپنے رب کو رب مانا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہوگا اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ اکبر! موت کی سختی کیا سختی خطرناک ہے۔ والنازعات غرقا، اللہ قسم کھا رہے ان فرشتوں کی، والنازعات غرقا، اللہ ان فرشتوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، وہ فرشتوں کی قسم، اللہ کہہ رہے مجھے ان فرشتوں کی قسم جو روح نکالتے وقت میں روح کو جسم میں گوتا دیتے ہیں، روح کو روک روک کے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر! پوچھا گیا روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ تو کہا گیا ریشم کا کپڑا ایک کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے، بیری کے درخت پر ڈال دیا جائے اور اس کو زور سے کھینچا جائے، جس طرح اس کپڑے میں چھید پڑ جاتے ہیں وہ پھٹ جاتا ہے، اسی طرح جب بدبخت کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، ہنسلی کی ہڈی تک، پھر آنکھوں سے اور پھر منہ سے روح اس کی نکالی جاتی ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، موت آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، ہے نا؟ قبرستان جا کر دیکھو، کبھی کسی کی کھوپڑی پیروں کے نیچے لگ جاتی ہے، کبھی کسی کی ہڈی پیروں کے نیچے لگ جاتی ہے، اور اس کی زبان حال سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ارے دیکھ کر چل ذرا، ہم بھی کبھی دنیا پر طاقت والے تھے، کبھی عزت والے تھے، کبھی شہرت والے تھے، کبھی گھمنڈ کرنے والے تھے، کبھی غرور کرنے والے تھے، کبھی مکان بنانے والے تھے، کبھی پراپرٹی والے تھے، کبھی یہ تھے کبھی وہ تھے، لیکن آج موت نے ہمیں ملیا میٹ کر دیا۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کتنے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں موت نے کیا کر دیا؟ زیر زمین کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اللہ اکبر! آخری کیفیت اللہ پاک بتلا رہے، میرے بندو اگر تم نے مان کر نہیں چلے تو تمہاری آخری کیفیت خطرناک ہو جائے گی۔ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق، جب روح نکلتے نکلتے ہنسلی کے ہڈی تک آ جاتی ہے تو سب گھر والے کہتے ہیں ارے اب قبر کا گڑھا کرنا شروع کر دیا جائے، ارے کفن کا کپڑا منگانا شروع کر دیا جائے، ارے غسال کو بلایا جائے، مہمانوں کو فون لگا دیا جائے، فلاں کو اطلاع کر دی جائے اس کی روح نکلنے والی ہے، ارے کوئی دعا پڑھنے والے کو بلا لیا جائے، وقیل من راق، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا لیا جائے، شاید اس کی جان بچ جائے۔ وظن انہ الفراق، مرنے والا بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے شاید کوئی آئے گا، مجھے دعا پڑے گا اور میں بچ جاؤں گا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی لگ جاتی ہے، آدمی ایڑی رگڑنا شروع کر دیتا ہے، پنڈلیاں چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، لیکن اس کا ٹھکانہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ قبرستان میں ہو جاتا ہے، کوئی دعا اس وقت کام نہیں آتی۔ اس وقت کی کیفیت، اللہ اکبر! اللہ سے حفاظت مانگے کہ جو غرغرے کا عالم ہوتا ہے انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر غرغرہ جس کا چل رہا ہے، آخری وقت جس کا چل رہا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے ہاتھ پیر کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ اللہ پاک مرنے والے سے سب سے پہلے ہاتھ پیر کی طاقت چھین لیتے ہیں، بولنے کی طاقت اللہ چھین لیتے ہیں۔ چھینتے کہ نہیں چھینتے؟ کبھی دیکھا آپ نے کوئی مر رہا ہے اور ہاتھ پیر اٹھا رہا ہے، زبان سے باتیں کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے بول رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔
اللہ پاک کی حکمت دیکھ لیجئے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تکلیف ایسی تکلیف ہوتی ہے، مرنے کی تکلیف ایسی تکلیف ہوتی ہے، اگر مرنے والے کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اس کا بس چلے تو جتنے آس پاس ہے سب کی گردنیں اڑا لائے، کیونکہ اس کو وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ساتھ سمندر کا پانی اگر اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، کہنے لگے اے عائشہ پیالہ لا، پانی کا پیالہ لے کر آ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا پیالہ لے کر آئی، آپ علیہ السلام ہاتھ ڈال رہے، چہرے پر مل رہے، آپ علیہ السلام ہاتھ ڈال رہے، چہرے پر مل رہے۔ اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اے عائشہ موت کی سختی، اے عائشہ موت کی سختی کی وجہ سے میں بھی پریشان ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو، جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جن کے دربار میں فرشتے اجازت لے کر آتے ہیں، جن کے پاس جبرائیل اجازت لے کر آتا ہے، اسرائیل اجازت لے کر آتا ہے، اس شخصیت کا یہ حال ہے کہ آخری وقت ہے اور کہہ رہے ہیں اے عائشہ موت کی سختی کی وجہ سے پریشان ہو چکا ہوں، موت کی سختی کی وجہ سے پریشان ہو چکا ہوں۔ اسرائیل علیہ ملک الموت اندر آئے، اجازت لے کر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول اجازت ہو تو روح نکالوں گا ورنہ نہیں نکالوں گا، اجازت ہو تو روح نکالوں گا ورنہ نہیں نکالوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی، جب روح نکالنا شروع کی تو آپ علیہ السلام کو تکلیف ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری تو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، لیکن ہر شخص کا حال یہی ہوتا ہے جب اس کی روح نکالی جاتی ہے اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ کہا اتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ پاک نے کیا کیا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا۔ اس شخصیت جب دنیا سے رخصت ہو رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا کہ اے ملک الموت جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے ایک کام کرنا، کیا میری آنے والی امت کو بھی تکلیف ہوگی؟ کہا کہ جتنی میری امت کو تکلیف ہوگی اس میں سے بہت ساری تکلیف مجھے دے دے۔ تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آخری وقت میں بھی ان کو تکلیف ہونے لگی۔ تو ہمارا تمہارا کیا ہے؟ آج دنیا کی اتنی فکر کر لی، لیکن جو آخری ہمارا ٹھکانہ ہے، جو ہمارے ساتھ حالات پیش آنے والے ہیں اس کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ قبر کے اندر جیسے انسان کو رکھا جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون، تیرا رب کون؟ جب حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا انتقال ہوا، جب ان کو قبر میں رکھا گیا، فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے۔ ایک فرشتے نے کہا من ربک یا رابعہ، اے رابعہ تیرا رب کون؟ رابعہ بصریہ کہنے لگی من ربکما، اے فرشتوں پہلے یہ بتلاؤ تمہارا رب کون، تمہارا رب کون؟ کہا ارے ہم سوال کرنے والے، تم سوال کیوں کر رہی ہو؟ کہا ہم سوال کرنے والے ہیں، تم سوال کیوں کر رہی ہو؟ کہا سوال تو تم کرنے والے ہو لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہمیں تو اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ساتوں آسمان سے آئے ہوئے۔ کہا جب تم ساتوں آسمان سے نیچے آئے ہو تم تمہارے رب کو نہیں بھول سکتے، تو میں 5-6 فٹ زمین کے نیچے آئی ہوں، اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہو؟ اگر زندگی ویسی گزاریں گے، رابعہ بصریہ حالات زندگی دیکھ لیجئے، رات میں جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتی تھی تو پوری رات اللہ کے سامنے آہ وزاری میں، سجدے میں اور رکوع میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی، تب جا کے وہ مقام ملا۔ آج ہم غور کریں کہ آخری وقت میں
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلے تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ ایک شرابی تھا، اس سے لوگ کہنے لگے پڑھ لا الہ الا اللہ، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ تو زندگی بھر جو اعمال ہم کریں گے، زندگی بھر جو اعمال ہم کریں گے، وہی عمل ہمارا آخری وقت میں ہوگا، وہی عمل ہمارا آخری وقت میں ہوگا۔ اس لیے اس بات پر غور کیا جائے، ہے نا، ہماری سیرت، ہماری صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے، ہے نا۔ آج افسوس کی بات، آج دیکھیے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو صدیق اکبر نے کیا تھا اور اس کو پورا بھی کیا تھا۔ صدیق اکبر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے حضرت ابوبکر صدیق دونوں جا رہے تھے، جیسے مدینہ منورہ میں پہنچے، صحابہ بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں۔ تو جیسے ہی دو شخصیتوں کو دیکھا، پیارے نبی علیہ السلام کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو کشمکش میں تھے کہ کون نبی ہے اور کون امتی ہے، کون نبی ہے اور کون امتی ہے، کشمکش میں تھے صحابہ کرام۔ تو کافی دیر گزرنے کے بعد کیا کیا، حضرت ابوبکر کو کیا سمجھا؟ نبی سمجھا اور مصافحہ کرنے لگے۔ ایسی شکل بنائی تھی، ایسی سیرت بنائی تھی، ایسی صورت بنائی تھی کہ نبی میں اور امتی میں پہچان کرنا مشکل ہو چکا تھا، پہچان کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ آج ہمارا حال ہم خود سوچ لیں، 10 لوگ غیر کے بیٹھے ہوئے اور ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، تو بھی آج ہماری حالات یہ ہو چکی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو چکا ہے کہ کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، ان کو فالو کرنے والا ہے۔ آج افسوس کی بات، اس لیے قبر میں سوالات ہونے والے ہیں۔ وہ سوالات اللہ کے رسول نے بتلا دیے ہیں کہ پہلا سوال ہونے والا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون؟ اگر رب کے احکامات پر زندگی گزاری ہوگی تو زبان پر آٹومیٹک آئے گا انشاءاللہ ربی اللہ، میرا رب کون؟ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فوراً نماز سلام پھیرنے کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے تو نے اللہ کا حکم کیا، اللہ کا حکم پورا کیا اور تو کہہ رہا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ، کیا معنی ہے؟ او اللہ، میں نے نماز پڑھی ہے، اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں پڑھی، جب آپ نے کئی مرتبہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تب جا کے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے، اس لیے میں بڑا نہیں، اللہ اکبر، اللہ آپ بڑے ہیں۔ استغفر اللہ میرے بندے کیوں کہا؟ استغفر اللہ، اللہ رکوع سجدوں میں، قیام میں، جلسے میں، قوموں میں اگر کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ نماز پڑھنے والوں کا یہ حال کہ اللہ اکبر استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، سوچو جو نماز نہیں پڑھتے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ کے معافی مانگی جا رہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ ارے آخری وقت میں لوگ تمہیں یہ کہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم خود ایسے اعمال کرو کہ آخری وقت آئے اور تم خود کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگ تمہیں کہنے والے نہ ہو، تم خود کہنے والے بن جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایسی زندگی اپنی بنانے کی کوشش کرے۔ تو من ربو کا بندہ اس وقت کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جب اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا۔ تو یہ صرف 3 سوالات کے جوابات لکھ لیا، اس کو رٹا مارنے لگا تو زبان پر نہیں آئیں گے، زبان پر اس وقت آئیں گے جب پوری زندگی اللہ کے احکامات پر چلا ہوگا، جب پوری زندگی اللہ کے احکامات پر چلا ہوگا۔ دوسرا سوال فرشتہ کرے گا من نبیک، تمہارا نبی کون؟ تمہارا نبی کون؟ اگر سیرت رسول کی ہوگی، صورت رسول کی ہوگی تو اس وقت میں کہے گا محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہے، محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، دنیا میں سب سے محبوب چہرہ کس کا ہے؟ بتاؤ۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں،
حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ افسوس کی بات، داڑھی رکھنا واجب العین، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جس طرح اگر کوئی شراب پیے گا، جب تک شراب کی حالت میں رہے گا اسے حرام کاری کا گناہ، بولیے نا، ملتا رہے گا۔ جب تک شراب کی حالت میں رہے گا اسے حرام کاری کا گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپنے چہرے سے ہٹائے گا، یعنی داڑھی منڈائے گا، جب تک اس کے چہرے پر داڑھی نہیں آئے گی اس وقت تک اس کو حرام کاری کا گناہ ملے گا۔ آج افسوس کی بات، داڑھی کاٹنے کو ہم آسان عمل سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح داڑھی نکالنا بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اوف اللحا، آپ علیہ السلام نے فرمایا داڑھی رکھو، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی چہرہ اللہ کو پسند ہے تو کون سا چہرہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند ہے۔ اگر ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں مجھے محمد رسول اللہ کا چہرہ پسند نہیں ہے، مجھے تو فلاں کا چہرہ، فلاں فرعون کا، فلاں حامان کا، فلاں کرکٹر کا، فلاں ہیرو کا چہرہ پسند ہے، اس لیے میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، اپنے عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، زبان سے تو نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے کہتے ہیں، اپنے عمل سے کہتے ہیں۔ ایک شخص کو 3-4 بال آئے داڑھی پر۔ دیکھیے داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی کی مذاق اڑائے گا، ارے کیا داڑھی رکھ دیا، ارے کیا داڑھی رکھ دیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ کسی اللہ کے حکم کی مذاق اڑانا، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کی مذاق اڑانا انسان کو کافر کر دیتا ہے۔ اس کو دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور دوبارہ نکاح بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر بغیر نکاح کے اگر اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو بدکاری کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اگر کسی نے اللہ کے حکم کی مذاق اڑایا ہوگا یا پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کی مذاق اڑایا ہوگا، یاد رکھیے، اس لیے سنت کو ادا کرنا ایک الگ عمل ہے، لیکن اگر کوئی سنت کی مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوچئے، سوچنے کی بات ہے، دل پر اپنے ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام جام کوثر پلا رہے ہوگے، اپنی امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوگے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوگے جنہیں فرشتے دھکا مار مار کر ہکال رہے ہوگے، جنہیں فرشتے دھکا مار مار کر ہکال رہے ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے کیا ہوا، انہیں کیوں ہکالا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ دنیا میں داڑھی نہیں رکھا کرتے تھے، یہ دنیا میں آپ کے طریقے کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول بھی اپنا چہرہ پھیر لیں گے، جاؤ تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں آیا، آج مجھے تمہارا چہرہ پسند نہیں ہے، آج مجھے تمہارا چہرہ پسند نہیں ہے۔ تو ایک شخص کو 3-4 بال داڑھی کے آئے، تو ایک شخص نے کہا ارے کیا 2-3 بال ہے، کیوں رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا تجھے 2-3 بال نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر آ رہا ہے، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے داڑھی کو رکھیے، اسے عیب نہ سمجھیے، داڑھی رکھنا واجب ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے، سمجھے؟ آپ علیہ السلام کا حکم ہے تو یہ حکم واجب کے درجے میں آتا ہے، اس لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنے کی کوشش کیجئے۔ بتائیے تو صحیح، داڑھی رکھنے والا اصل مرد نظر آتا ہے، ببر شیر اور دوسری کیا ہوتی ہے، شیرنی۔ کس کو بال ہوتے ہیں زیادہ؟ چوہا اور چوہی دیکھ لیجئے، ہے نا، بلی بوکا دیکھ لیجئے، آپ خود غور کر لیجئے، خوبصورتی، مرد کی خوبصورتی اللہ پاک نے داڑھی میں رکھی ہے، مرد کی خوبصورتی اللہ پاک نے داڑھی میں رکھی ہوئی ہے، لیکن انسان یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے داڑھی بار بار نکال کر کہ میں مرد نہیں ہوں، میں ڈیش ڈیش ہوں، میں مرد نہیں ہوں، میں ڈیش ڈیش ہوں۔ اس لیے حق بات پہنچانا میرا کام ہے، ٹھیک ہے، نو سوری، نو سوری۔ اس لیے داڑھی رکھیے، یہاں اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے اڑا لینے دیجئے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے ہمارا مذاق نہیں اڑے گا انشاءاللہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے دوسرا سوال فرشتہ کہے گا من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اگر دنیا میں چہرہ سجایا ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام کا لباس پہنا ہوگا، تو اس وقت وہ شخص کہے گا میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر بغیر داڑھی کے جائے گا تو زبان پر تالا لگ جائے گا، زبان پر تالا لگ جائے گا کہ کیسے جواب دے پائے گا، ہے نا۔ دوسری بات، فیشن کی داڑھی بہت حضرات رکھتے ہیں، ادھر سے ایک مشت رکھنا، ادھر سے ایک مشت رکھنا، ادھر سے ایک مشت رکھنا، یہ واجب ہے۔ شارٹ کٹ داڑھی، بولو نا زبان سے، شارٹ کٹ داڑھی نہیں چلتی، شارٹ کٹ داڑھی نہیں چلتی۔ شارٹ کٹ مارنے والے یاد رکھے، ہیئر سٹائل میں بھی کٹ نہیں جمتی، داڑھی میں بھی کٹ نہیں جمتی، موٹر سائیکل بھی کٹ ماریں گے تو پھر دوسری کٹ بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے بہت سارے حضرات یہاں سے صاف کر دیتے ہیں، یہاں رکھ لیتے ہیں، یا پھر یہاں سے صاف کر لیتے ہیں بس شو کے لیے، کلین شو، بہت سارے حضرات ایسا کرتے ہیں۔ تو داڑھی مکمل ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے اگر بری بات لگ رہی ہے تو ابھی لگ جانے دو، انشاءاللہ قیامت کے دن اور قبر میں تم لوگوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے انشاءاللہ۔ اس لیے داڑھی رکھیے، فائدہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ، پیارے نبی علیہ السلام خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ قبر کے اندر جانے کے بعد جب سوال کریں گا فرشتہ من نبیوں کا، تو انشاءاللہ زبان سے آئے گا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر بغیر داڑھی کے گئے تو اللہ کے رسول بھی چہرہ پھیر لیں گے اور فرشتے وہیں پر ڈنڈا برسانا شروع کر دیں گے۔ رکھیں گے سب انشاءاللہ، رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ہے نا۔ کوئی اگر نام رکھتا ہے تو رکھنے دو انشاءاللہ، کوئی نام رکھتا ہے تو رکھنے دو، ہمارا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے ارے لوگ تو تجھ پر انگلی اٹھاتے تھے، لوگ تو نام رکھتے تھے، لیکن تو نے پھر بھی میرے چہرے کو اپنے چہرے پر سجایا، تیرا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں تجھے پہنچاؤں گا۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا سوال فرشتہ کہے گا من نبیوں کا، تیرے نبی کون؟ اگر پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ پسند آیا ہوگا، ان کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، تو آٹومیٹک زبان سے نکلے گا کہ محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہے۔ تیسرا سوال فرشتہ کہے گا ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اگر دین اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، ناچ گانے سے بچا ہوگا، شراب پینے سے بچا ہوگا، جوا کھیلنے سے بچا ہوگا، تمام گناہوں کبیرہ گناہوں سے بچا ہوگا، دین اسلام پر چلا ہوگا، تو زبان پر آئے گا دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ کریں گے سب انشاءاللہ اس کی فکر۔ نمبر 1، اللہ کے احکامات کو کیا کریں گے انشاءاللہ؟ پورا کریں۔ نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، دین اسلام کے احکام پر چلنے کی کیا کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔